اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت ياجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 94، 95 اور 96 ہے، 94، 95 اور 96۔ اور ترجمہ ان تینوں آیتوں کا یہ ہے: تو جو شخص بھی نیک کام کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کی کوشش کی کوئی ناقدری نہیں ہوگی، اور ہم اس کے لیے لکھنے والے ہیں۔ اور ناممکن ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو کہ وہ واپس پلٹ کر آئیں، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کا بند کھول دیا جائے گا اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ حضرات گرامی، یہاں پر اللہ رب العزت نے اس سے پہلے انبیاء کرام کے واقعات سنائے اور الوہیت کو بیان کیا، اور یہ بیان کیا کہ عبادت صرف میری ہی ہونی چاہیے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، آیت نمبر 92 میں، کہ میں تمہارا رب ہوں اور بس میری ہی عبادت کرو، اور میرے علاوہ کسی کی بھی عبادت تمہارے لیے زیبا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 93 میں یہ بات بیان فرمائی کہ لوگوں نے اپنے آپ میں اپنے عقل کی بنیاد پر، اپنی رائے کی بنیاد پر اور اپنے رسم و رواج کو لے کر وہ گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ وہ دین جو اللہ نے اتارا تھا ان کے لیے، اس دین کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، اس دین کو پیچھے چھوڑ دیا، پیچھے پھینک دیا، اور اپنے بنائے ہوئے دین پر وہ عمل کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک کو ہمارے پاس واپس آنا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، فمن یہاں پر من کا لفظ ہے جو عام کے ہے، بالکل ہر ایک کے لیے ہے۔ جو شخص بھی نیک کام کرے گا۔ دیکھیے، بعض لوگ تو جیسے یہودی ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ تم یہودی بنو گے تب کامیاب ہوگے، اور کامیابی بس یہودیوں کے لیے ہے، اور یہودی وہ جو ایک بنی اسرائیل کی جو نسل سے ہیں، بس جنت انہی کے لیے ہے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے۔ آدمی گناہ کا کام کرے یا نیکی کا کام کرے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، بس یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں تاکہ وہ بادشاہت کریں، اور باقی لوگ سب ان کے غلام بنا کر پیدا کیے گئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ مان رکھا تھا کہ جنت اس کو ملے گی جو یہودی ہوگا، یا اسی طریقے سے بعض لوگوں نے یہ مان رکھا ہے کہ جو عیسائی ہوگا جنت اسے ملے گی۔ اسلام نے یہ بات نہیں رکھی۔ ہمارے یہاں اللہ رب العزت نے بالکل صاف الفاظ میں فرمایا کہ جو بھی اس روئے زمین پر بس رہا ہے وہ انسان اور جنات میں سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، وہ کسی بھی گاؤں کا، کسی بھی بستی کا رہنے والا ہو، یا کسی بھی متمدن شہر کا رہنے والا ہو، کوئی بھی ہو، فَمَن يَعْمَلْ، جو بھی نیک کام کرے گا، اچھے کام کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہے، حالت ایمان میں ہو، تو اس کے عمل کی کوئی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل وہ کرے گا، تھوڑا بھی عمل وہ کرے گا، نیکی کی چھوٹا سا بھی نیکی کا کام کرے گا تو وہ اپنی نیکی کو پا لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو وہ اس کو پا لے گا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر وہ برائی کرے گا تو اس کو پا لے گا۔ تو اس کی کوششوں کی کوئی ناقدری نہیں ہوگی، اس کی ساری کوششیں برابر ہوں گی، اس کی کوئی محنت ضائع نہیں جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم سب لکھ رہے ہیں، سب نوٹ کر رہے ہیں، تمہاری پوری زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، سب نوٹ کیا جا رہا ہے، ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تمہاری پوری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ رات اور دن کے اعمال، ڈھکے اور چھپے ہوئے اعمال، سب تمہارے ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور تمہاری ایک پوری زندگی تیار ہو رہی ہے جس کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا، تمہارے نامہ اعمال کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ تمہیں جنت دی جائے یا تمہیں جہنم دی جائے۔ لہٰذا اس دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھو، اور یہاں پر جو تمہیں حیات، جو تمہیں زندگی دی گئی ہے اس کو غنیمت سمجھو، نیک اعمال کی طرف دوڑو، نیکیوں کو کماؤ، اور ایمان کی فکر کرو۔ ایمان کیا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نیک عمل کرتا ہے
لیکن اس کے پاس عمل نہیں، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، تو اس کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، بیکار ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ جو جدعان نام کا شخص تھا، ابن جدعان، یہ بہت ہی نیک شخص تھا، بڑا اچھا کام کرتا تھا، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، اور صلہ رحمی کرتا تھا، پڑوسیوں کے کام آتا تھا، جو لوگ قید میں گرفتار کر لیے جاتے تھے ان کو چھڑاتا تھا، یہ تو کیا اس کو نیکیوں کا صلہ ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے عمل سب ضائع ہو گئے، اس نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ایمان کے بغیر نیک عمل کوئی بھی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ لہذا شرک کو سمجھنا، ایمان کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بعض لوگ اس کی کوئی حیثیت نہیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بس ایک مومن گھر میں پیدا ہو گئے تو بس ہم مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ کے نزدیک کسی گھر میں پیدا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ تو یہودیوں کا مزاج ہے۔ یہاں جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں، جو انہوں نے بتایا ہے، کیا آپ اس پر عمل کرنے والے ہیں؟ کیا آپ کا عقیدہ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے پیش کیا ہے، یا آپ کا عقیدہ وہ ہے جو آپ کا خود ساختہ ہے، خود کا بنایا ہوا ہے؟ آپ کے اعمال وہ ہیں جو اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، یا آپ کے اعمال وہ ہیں جو آپ لوگوں نے خود سے گڑھ رکھے ہیں، لوگوں نے تیار کر رکھے ہیں؟ اللہ کے نبی کی کوئی دلیل اس پر موجود نہیں، اللہ کے نبی کی کوئی حدیث اس پر موجود نہیں، اللہ کے نبی کا کوئی حکم اس پر موجود نہیں۔ اللہ اور رسول کی کہی ہوئی باتیں وہ تو ہیں ہی نہیں آپ کے پاس میں، جو عمل کیا جا رہا ہے وہ تو کسی اور کا بنایا ہوا ہے، کسی اور کا بتایا ہوا ہے، سجھایا ہوا عمل ہے۔ لہٰذا ایمان بہت ضروری ہے، کفر کو سمجھنا، شرک کو سمجھنا، شرک کی قسموں کو سمجھنا، توحید کی قسموں کو سمجھنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب اس مختصر سی بات میں تو یہ گفتگو نہیں کی جا سکتی، لیکن بہرحال پوری تفسیر میں بہت جگہوں پر ایمان کو اور شرک کو اور اس کی قسموں کو بیان کیا گیا ہے، الگ سے اس کے آڈیوز بھی موجود ہیں، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس کو ضرور دیکھیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ جس بستی کو ہم ہلاک کر دیں ناممکن ہے کہ وہ دوبارہ پلٹ کر آئیں، یعنی ان کے لیے موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جب بستیاں ہلاک کر دی جاتی ہیں، جب عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے، موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو اب وہ دوبارہ ان کو زندگی نہیں ملے گی۔ اب وہ چاہیں کہ نہیں ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم پھر نیک کام کریں، اب نہیں ہو سکتا۔ زندگی یہ تمہیں ایک بار ملی ہے، یہ تم امتحان حال میں بیٹھے ہوئے ہو، ایگزام حال میں بیٹھے ہوئے ہو، یہاں تم جو لکھو گے اسی کے مطابق تمہارا فیصلہ کیا جائے گا۔ تم یہاں سے جانے کے بعد سوچو کہ نہیں اب تو ہم نے سب دیکھ لیا، ربنا ابصرنا ہے ہمارے پروردگار، ہم نے سب دیکھ لیا، فرجعنا، اب ہمیں پروردگار تو ہمیں واپس کر دے، نعمل صالحہ، تو ہم بڑا نیک کام کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ سارے لوگوں پر جب موت طاری ہو جائے گی تو ان کو اب دوبارہ اس دنیا کے اندر نہیں بھیجا جائے گا، ہاں زندہ کیا جائے گا، اپنے رب کے سامنے ان کو حاضر کیا جائے گا، اللہ کے سامنے ان کو حاضر ہو کر حساب دینا ہوگا۔ فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اب قیامت کی کچھ نشانی یہاں پر بیان کر دی گئی کہ ان کے اب یہ جن کے اوپر موت طاری کر دی گئی ہے، اب ان کو زندگی نہیں دی جائے گی۔ اب یہ نہیں کہ یہ دوبارہ دنیا کے اندر واپس آ جائیں، اب نہیں، اب یہ انتظار کرے قیامت کا، اور قیامت کے دن ان کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور ان کو حساب کتاب دینا ہوگا۔ اب وہ قیامت کا دن کیا ہوگا اس سے پہلے کی نشانی کچھ بیان کر دی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یاجوج اور ماجوج کی نشانی بیان کی ہے، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کا بند کھول دیا جائے گا۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں گفتگو سورہ کہف کی آیت نمبر 93 سے لے کر 97 تک ہو چکی ہے، اور اس کے اوپر پورا ایک الگ سے آڈیو ہمارا موجود ہے یاجوج اور ماجوج کے سلسلے میں۔ ہماری درخواست ہے کہ اس کو سنا جائے، صحیح احادیث کی روشنی میں یاجوج اور ماجوج کا پورا بیان اس کے اندر کیا گیا ہے۔ وہ ہر اوپری والی جگہ سے دوڑتے ہوئے، پھسلتے ہوئے آئیں گے، بھاگتے ہوئے آئیں گے، یعنی اس کثرت سے ہوں گے کہ ایسا لگے گا کہ وہ چاروں طرف سے نکل رہے ہیں، چاروں طرف سے وہ نکلتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ یہ یاجوج اور ماجوج ایک پوری قوم ہے، اور اللہ رب العزت اسے قیامت کی نشانی کے طور پر نکالے گا، اور پوری دنیا میں پھیلتے ہوئے چلے جائیں گے اور فساد برپا کریں گے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام مومنین کو لے کر پہاڑ کی طرف چل دیں گے، اور پھر اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین کی دعا سے یاجوج اور ماجوج کو ہلاک کر دے گا، اور ان کی بدبو سے لوگ پریشان ہوں گے، تو اللہ رب العزت ایک پرندے کو بھیجے گا جو اپنی چونچ میں ان کو اٹھا کر لے کر جائیں گے، اور اللہ بہتر جانے کہاں جا کر انہیں ڈال دیں گے، اور پھر پوری زمین پر بارش کی جائے گی اور پوری زمین پاک و صاف ہو جائے گی۔
تو یہ بیان کر دیا گیا کہ اب قیامت کے دن تم کو کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. تم یہ مت سمجھو کہ جو تم کر رہے ہو دنیا میں اب اس کا کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس کا سوال نہیں ہوگا. تمہاری پوری زندگی ریکارڈ کی جا رہی ہے. اے انسانوں سنو، اپنے آپ کو خانوں میں مت بانٹو. اپنے آپ کو یہ مت کہو کہ ہمارا تعلق تو فلاں دھرم سے ہے، ہمارا تعلق تو فلاں فرقے سے ہے، ہمارا تعلق تو فلاں مسلک سے ہے، ہمارا تعلق تو فلاں علاقے سے ہے، اور ہمارا تعلق تو فلاں سلسلے سے ہے. یہ سب کام نہیں آئے گا. اللہ کے ہاں نیک اعمال کام آئیں گے، اور وہ بھی نیک اعمال جو ایمان کے ساتھ میں ہوں گے. اگر تم ایمان کے ساتھ میں شرک کرنے والے ہو تو سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور بیکار ہو جائیں گے. اور کل قیامت کے دن تم کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا حساب دینا ہوگا. اور قیامت کی نشانی یہاں پر یاجوج اور ماجوج کے طور پر ایک نشانی بیان کر دی گئی ہے. اور بھی نشانیاں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ 10 چیزیں ظاہر نہ ہو جائیں. صحیح مسلم کی روایت میں ہے، کتاب الفتن کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے، جن میں سے سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، اسی طریقے سے یاجوج اور ماجوج کا نکلنا ہے، دابۃ الارض کا نکلنا ہے وغیرہ. تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اور قیامت کے آنے سے پہلے انسان تیاری کر لے وہی انسان کامیاب ہے. اور اس وقت جب قیامت آ جائے گی اور اس وقت انسان توبہ کرے، استغفار کرے، تو وہ کوئی معنی نہیں رکھے گا. اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو ایمان پر قائم رہنے کی اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.